لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ چلو میں فون کرنا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ فنڈ پرام سنتا میں تقریر کرنا سنا وہ تو دسیا ڈبل فنڈ تقریر پرام فنڈ سوچا وہ تقریر کر سکنا
कितना रखा जाए राम 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 थोड़ा ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह नहीं जाओ जाता सेठा व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है कोई ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार फिर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सरा को मुस्करा के मदीना 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 बना दिया। अल्लाह पाक ने दानों जहानों की खुशबू को निचोड़ कर मेरे और आपके कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का पसीना बना दिया। अगर समझ आइए तो घर बैठ के पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शायर कहता है कि हम नहीं दुरूद सलाम पढ़ते कि करम जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। करम जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दरूद आले नबी की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। फिर तमामी अहबाब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रत ज़ी वक़ार आप जहाँ जहाँ इजी बैठ सकते हैं वहाँ ही बैठे हैं, लेकिन जो फजूल बातें हैं उनसे गुरेज करें। मैं तलावत कलाम पाक के लिए जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद सुफियान सुल्तानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और तलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकामिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। दरूद पढ़ के अगर कोई इब्तदा न करे उसे चाहिए कि ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। चराए हुब करके देखिए रोशन, मजाल क्या है फिर जो अफाजत अवा न करे। ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा न करे। मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद अरुण सुल्तानी साहब को क्या तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु से हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
پر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ جزاک اللہ میں جناب قاری محمد الطاف سے منتظر سجاد تشریف لائیں اور 2 منٹ وقت دے دیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور اس کے متعلق نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے کہ جو شخص جو میرا امتی جمعہ کے دن ان 5 عملوں کو کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ کو ادا کرے، سبحان اللہ، اور پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ کسی بیمار بندے کی بیمار پرسی کرے، سبحان اللہ، اور پھر تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں بھی شامل ہو، سبحان اللہ، اور پھر چوتھا عمل یہ ہے کہ اگر معاشرے میں دیکھے کہ کہیں کوئی 2 اسلامی بھائی آپس میں قطع تعلق ہیں تو وہ ان کی صلح کرا دے، سبحان اللہ، اور پھر 5واں عمل یہ ہے کہ کہیں کوئی راستہ گرا ہوا ہو تو وہ اس راستے کو درست کر دے تاکہ اللہ کی مخلوق کو آنا جانے میں کوئی مشکل نہ ہو، سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی ان 5 عملوں کو کرتا ہے اور یقیناً یہ 5 عمل جمعہ کے دن میں ہی کیے جا سکتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 عملوں پر توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 80 بار میری بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہر بندہ کوشش کرے کہ وہ 80 سے زائد مرتبہ بھی درود اسلام پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسلام پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ میں جناب راجہ محمد عقیل صاحب سے منتظر ہوں گا آپ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے جنازہ، آج ہم ایک ہی خاندان کے مسلسل دوسرے جنازے میں شریک ہیں۔ بہت ہی پیارے
اچھے مزاج کے مالک، اچھے اخلاق کے مالک راجہ ولایت صاحب مرحوم، اور اسی طرح اچانک ہمارے بھائی عاشق صاحب کے بھائی راجہ راسب صاحب بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، مقام فکر یہ ہے کہ یہ زندگی بہت عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی تخلیق کی ان سب سے افضل انسان کو بنایا، اور ہر شخص کی زندگی اور موت کے وقت کا تعین کر دیا۔ اس موت کے وقت کے تعین کو نہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ بے شک موت کے وقت کا تعین جو ہے اس کا تعلق نہ عمر سے ہے، نہ بیماری سے ہے، نہ لڑکپن سے ہے، اور نہ بچپن سے ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، ہمارے مشاہدات میں یہ باتیں آتی ہیں کہ بالکل تندرست آدمی، اچھی صحت والا آدمی، بظاہر اس کو کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وقت اجل آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی یہی حقیقت ہے، زندگی کی یہی حقیقت ہے۔ اور سامعین محترم، اللہ پاک نے اگر موت کو تخلیق نہ کیا ہوتا تو تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں بے شک کہ پھر زندگی کی کیا حقیقت تھی۔ بالفاظ دیگر یہ موت ہی ہے جو زندگی میں چاشنی بے شک اور خوبصورتی دیتی ہے، اور موت خود زندگی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مرحوم بھائی کی ابدی اخروی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اس عارضی زندگی کو جس شعبے میں ہم اپنا عمل اس زندگی کو گزارنے کے لیے کر رہے ہیں اس میں اخلاص مندی بھی دے، اور بالخصوص جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے کہ انسان کو اللہ نے دوسرے انسانوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم زندہ ہیں ہمیں ایک دوسرے کی بھلائی، فلاح اور خیر کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل آزاری سے بچنے اور دل جوئی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی میں ہم سب کی عافیت ہے۔ ایک بار پھر دعا گو ہوں، اور جتنے بھی لوائقین ہیں بالخصوص عاشق صاحب، میرے بھائی امجد صاحب جن کے یہ سسر بھی تھے، ماموں بھی تھے، اور باقی بھی سارے خاندان لوائقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، یہی حقیقت ہے، دنیا میں یہی موت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، کوئی مذہب جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اس زندگی کو عارضی سمجھتے ہوئے اس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ہمارے اعلیٰ اخلاق، اچھی عبادات ہوں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ میں جناب باجی غلام حیدر صاحب سے ملتمس ہوں کہ 2-4 منٹ میں آپ نے نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ قرآن پاک کی عظیم آیت جو مختصر ہے، لیکن اس میں انسان کی پوری حیات کو جو ہے وہ ایک کوزے میں جس طرح سمندر کو جمع کیا جاتا ہے اس طرح کیا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ صرف انسانی زندگی کے لیے نہیں، بے شک زیرو جتنے بھی کائنات کے اندر مخلوق خدا ہے اس سب کے لیے ہے۔ بے شک جس نے بھی سانس لیا اس کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا لازم ہے۔ بے شک۔ انسان اور جنات، یہ دو مخلوق، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص احساس دلایا ہے کہ اپنی زندگیاں اس طرح گزارو کہ آخرت میں جو تمہارا امتحان ہو اس میں تم کامیابی حاصل کر لو۔ اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے
अपने हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इस्लाम की वो अजीम दौलत अता फरमाई जिसके तहत ज़िंदगियाँ गुजार कर हमें आखिरत के गम और उज़न से हम हमारी बेबाकी का जो है इंदिया अता कर दिया है। तो पेशरो मुकर्रर ने राजा अयाज खान साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, अकील साहब ने। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हीं की तरह मैं भी उसी मौक़िफ़ को दोहराऊँ। इस ज़िंदगी में इंसान को इंसानियत की महराज उस सूरत में मिलती है जहाँ इबादत और खैरात और सदक़ात का हुक्म अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर जो ज़िंदगी है वो इखलाकियात पर मुनसर है। इखलाकियात में अपने अज़ा व अकारिब से लेकर अपने गाँव महल्ले से लेकर अपने मुल्क और पूरी दुनिया तक ये इंसानी रिश्ता जो है वो दूर दूर तक जो है वसी व अरीज़ हो जाता है। और इस सिलसिला में जो लोग अपनी ज़िंदगियों को दूसरे लोगों की खिदमत के लिए पेश करते हैं, अपनी तौफीक के मुताबिक अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए जो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, वही इस जहान में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी उन्हीं की कामयाबी का अल्लाह ने नतीजा अता किया है। मौसूफ मरहूम राजा रासिब खान साहब ये मेरे दोस्त थे। हमने अपना लड़कपन जो है वो इकट्ठे गुजारा और इनके ख़ानदान से मेरा एक बड़ा खसूसी ताल्लुक़ है। 40 साल से ज़ायद अरसे से इस ख़ानदान के साथ मेरा ताल्लुक़ है। इनके बुज़ुर्गों ने भी मेरी बहुत इज़्ज़त की और हमदर्दियाँ मेरे साथ आज भी इनके ख़ानदान की मौजूद है। परसों की बात है कि यह शख्स मोटरसाइकिल पे खुरट्टा से वापस आ रहा था और ककोई दरबार के पास मेरी मुलाकात हुई। मुझे कहता है जी आज इधर ही चलेंगे और खाना भी खाएंगे। मैंने मजाक में कहा कि यार तुम आते नहीं हो, मुझे किस लिए बुलाते हो, मैं नहीं आऊँगा जब तक तुम ना आओ। उसने कहा 2-3 दिन का काम है मकान का वायरिंग का सिलसिले में, तो 2-3 दिन के बाद मैं आपको फ़ोन करूंगा और पाबंद करके आपके पास आऊँगा, खाना भी खाएंगे और रात को इकट्ठे बैठेंगे। ये इंसानी सोच है और अल्लाह ताला के जो फ़ैसले हैं हमारी सोच गमान से वो बहुत बहीद होते हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अल्लाह ताला मेरे इस दोस्त को गरीब की रहमत फरमाए। एक गुजारिश सोगवारान ख़ानदान की तरफ से भी है, मैं अपनी तरफ से भी गुजारिश करना चाहता हूँ। इंसानी ज़िंदगी में इंसान कभी तल्ख और कभी नरम होता है। अगर ऐसी कोई बात किसी संगी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी अजीज़ को कोई गिला है तो मैं उसकी दरख्वास्त करता हूँ कि आज इस वक्त माफ़ फरमा दे, ताकि कल तुम्हारे लिए भी ये अमल जो है वो कारसाज साबित होगा। इसके अलावा अगर किसी का लेन देन है तो ज़ाहिर है अहले खाना को सब मामलात का पता नहीं होता। उस सिलसिले में भी मेरी गुजारिश है, अगर किसी का कोई मामला है राजा आशिक साहब से हैं, उनसे रब्ता कर ले। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नुमान सुल्तानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप अपने खिताब से हमारे कुलूब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है और हम सब एक मरहूम के नमाज जनाजा के लिए आए हैं, तो हम मरहूम को एक अजीम तोहफ़ा भेजते हैं। वो कौन सा? दरूद पाक के सूरत में। तो आप सब अहबाब कोई ज़बान खामोश न रहे, मरहूम के एसाल के लिए हम आए हैं। हम में से कुछ ऐसे हैं जिनको नमाज जनाजा पढ़ना भी नहीं आता, इसलिए दरूद पाक आसान है, इसी के ज़रिए हम मरहूम को एसाल करते हैं बुलंद आवाज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब्र ही चारा काफ़ी है दर्द मंदू के लिए। सब्र ही चारा काफ़ी है दर्द मंदू के लिए।
موت بھی ایک نعمت ہے مگر نیک بندوں کے لیے۔ حضرات محترم، آپ کو میں لے کر جاتا ہوں قرآن کی جو آیہ بینہ 2 میں نے پڑھی کہ ذرہ برابر نیکی کا اجر تمہیں عطا کیا جائے گا، اور ذرہ برابر جو گناہ تم نے کیا اس کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا۔ تو قرآن حکیم کی اس آیہ بینہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے بروز قیامت میدان محشر میں جب ہمارے نامہ اعمال کا موازنہ کیا جائے گا، وہاں نفسی نفسی ہوگی، باپ بیٹے سے جدا ہوگا، بیٹا باپ سے جدا ہوگا، ہر ایک شخص اپنے نامہ اعمال کی فکر میں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جنت میں جانے کے لیے، وہ اپنی اس نیکی کے لیے پورے خاندان میں جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، کہے گا باپ دنیا کے اندر ساری تکلیفیں میری خاطر برداشت کرتا تھا، آج میری خاطر مجھے ایک نیکی دے تاکہ اس نیکی کی وجہ سے میں جنت میں جا سکوں۔ باپ کہے گا آج یہ وقت نیکیاں دینے کا نہیں، بلکہ اگر تیرے پاس کوئی نیکیاں ہیں تو مجھے دے تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ پھر وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں کی ممتا سے کہے گا اے میری ماں، جو رات کی سخت سردی میں تو مجھے خشک جگہ پر لٹاتی تھی اور خود میری گیلی میرے پیشاب والی جگہ پر لیٹا کرتی تھی، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر مجھے ایک نیکی مل گئی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اگر نہ ملی تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ ماں کہے گی بیٹا آج میرے پاس نیکیاں نہیں، آج کسی اور کے پاس جا۔ اسی طرح وہ نیکیاں تلاش کرتے اس صدا کو بلند کرتے، اس ندا کو بلند کہ کوئی مجھے ایک نیکی عطا کرے۔ آخر کار اسے ایک شخص ملے گا جس سے وہ ہم کلام ہوگا، کہے گا کیوں اداس ہے، کیوں پریشان ہے، کہے گا ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے جس کے عوض میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس فقط ایک نیکی ہے، میرے پاس ایک نیکی ہے، یہ تو لے لے اور جنت میں چلا جا۔ بات سمجھنے والی ہے، آج چھوٹی چھوٹی ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ مرتے وقت تو ہم جنازے کو کندھا دینے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن زندگی میں اس کا گلا کاٹتے ہیں۔ مزہ تب ہے یارو زندگی کے کہ جب اس جسم کے اندر روح باقی ہو، تب اس انسان کے ساتھ احسان کیا جائے، تب اس کے ساتھ نیکی کی جائے۔ دیکھو وہ مرنے والا، اس کا ساتھی جب اس کو نیکی سے نوازے گا، وہ اس نیکی کی وجہ سے جنت میں جائے گا، میزان پر اس کی نیکیاں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ اسے حکم فرمائے گا دیکھ تجھ پر اس نے احسان کیا ہے، تجھ پر اس نے احسان کیا، ترس کھایا، تجھے اس نے ایک نیکی عطا کی، چل میں تجھے اس ایک نیکی کی وجہ سے تجھے نہیں بلکہ دونوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ یارو ہمارا رب کتنا کریم ہے، وہ قرآن میں فرماتا ہے ہے انسان تو کہاں بھٹکتا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کہاں جا رہا ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، ایک نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نیکیاں کریں گے تو کیسے جنت میں جائیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جانے والے ہمارے اس بھائی کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما کر کروٹ کروٹ پر جنت نصیب عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میں جناب قاری محمد عابد صاحب سے ملتمس ہوں کہ دعا میں جاتے ہیں کیونکہ پروفیسر صاحب جنازہ پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے اور مرحوم راجہ راسد صاحب کے سال ثواب کے لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ آج جمعے کا دن بھی ہے،
حدیث مبارک بھی ایک سماعت فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب جمعہ اور جمعہ والے دن جو میرا امتی جو میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں. یعنی کہ جمعرات والے دن جو رات ہے اس غروب سے لے کر اب جمعے کا سورج ڈلنے تک یہاں تک جو کوئی امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے حضور اسے خود اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں. تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ابھی 4-5 منٹ بقایا ہے, کھڑے ہو گئے آپ, بات سماعت فرمائیں, جلدی سب کو پڑھیے یا بات سماعت فرمائیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تمہیں جان سکوں تم میں سے بہتر ایکم احسن عملا, تم میں سے بہتر اور اچھے اعمال کون کرتا ہے. زندگی کو بھی اللہ نے ہمیں پیدا کیا, زندگی دی, اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا. آپ یہ دونوں کو پیدا فرما کر فرمایا انسان کو موقع دیا. اب انسان کتنے نیک اعمال کرتا ہے. آج راجہ راسب صاحب آپ نے سب سے بڑا وعد و نصیحت ہمارے لیے یہ ہے. کل ہماری آنکھوں کے سامنے 2 مرتبہ کل یہ بازار گئے ہیں. میں نے جو سنا کل 2 مرتبہ یہ بازار گئے, بازار سے مچھی وغیرہ لے کر آئے, گھر کو پکائی کھائے, مگر آج ان کو یہ پتہ نہیں تھا میں لقمہ اجل بن جاؤں گا. میرے دوستو یہ عارضی دنیا ہے, یہ فانی دنیا ہے, یہ دھوکے کی دنیا ہے. مگر آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں جائیں گے اصلی گھر جائیں گے, اس گھر کے لیے ہمیں کوئی تیاری کی ہے. جب آپ کہیں سے بازار سے واپس آتے ہیں, کسی دوسرے شہر سے واپس آتے ہیں, کسی ملک سے واپس آتے ہیں, تو اپنے گھر کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لے کر آتے ہیں. اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں, کیونکہ گھر میں خالی ہاتھ جانا اپنے آپ کو شرم محسوس کرتے ہیں. بچے ہاتھوں کی طرف دیکھیں گے, بیوی ہاتھوں کی طرف دیکھے گی. میرے دوستو جہاں ہمارا گھر ہے, جہاں ہم نے جانا, وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. راجہ عاشق ہاں, بسم اللہ یہ سب سیدھی کرے پہلے سب درست کرو نا جی, سارے نے وہ آگے بڑھے. یہ سب اگلی سیدھی کرو جنازے نہیں سبوں کے تشریف آج تک کوئی نہیں سکتی. بڑی کوشش کرنی ہے, یہ نہیں ہونی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کرنا میں خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے پنہ جے میں 4 تکبیراں, نماز جنازہ فرض کفایا, سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے, درود واسطے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے, دعا واسطے حاضر سمیت دے, پیچھا امام صاحب دے, منہ کی دام طرف خانے کا بہی والا اکبر. اور جتنا بھی نماز جنازہ پڑھنے والے مہمان ہو انہوں سے اہل خانہ کی طرف اعلان ہے کہ تمام احباب ایسا کھانا تیار کیا گیا, تمام احباب کھانا تلاوت کرتے ہیں. آپ نے سمجھان اس سے بڑے کیا بسم اللہ. اللہ اکبر.
علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کچھ پارے میں تو نہیں مل کرنا آپ سب حضرات نے جو بھی اصال ثواب کی نیت کیا میں اسے قبول کرتا ہوں آمین اے مہربان و رحیم و کریم مولا جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا ہے ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ آمین عرب و عجم کے تاجدار دو جہاں کے مختار نبیوں کے سردار جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لم یزل میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک اور سرکار کے جمیع انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرماؤ سرکار کے چار خلفائے راشدین جمہور صحابہ کبار تمام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار آپ کے والدین کریمین آپ کی امت کے تمام شہداء تمام تابعین تبع تابعین ائمہ مقتدین فقہاء کرام اولیاء اعظام کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور آمین جتنے بھی اس جنازے کے اجتماع کے اندر فرزندان اسلام موجود ہیں ہم سب کے جتنے بھی خوش و کارب خواتین و حضرات نانک دادک میں سے تعلق رکھنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا سے جا چکے ایمان کے ساتھ سب کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا ہے سب کے درجات کو بلندیاں عطا آمین راجہ ولایت حسین بہت خوبصورت ہمارے بھائی آج صبح 11:30 بجے ان کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی ان کے درجات کو بھی بلندیاں عطا آمین ایک ہی گھر کے یہ دو جنازے ہیں اور یا اللہ اس ساری کلام پاک اور توام پاک کا اجر و ثواب محترم راسب صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو پہنچا کر ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام و درجے عطا فرمائے ان کے بھائی عاشق صاحب ان کے بال بچے عزیز و اقارب دیگر خاندان کو ان کے اچانک جانے کا جو صدمہ ہوا اللہ صبر سے اسے برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے ہم سب کو اسلام پر زندہ رہنے اور ایمان پر اپنی جان افری کے سپرد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اس پوری انسانیت جو جنازے کے اندر موجود ہیں سب کو اپنی بے پناہ رحمتوں سے مالا مال فرمائے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اجمعین لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ
بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے لنگنا جے کچھ منگنا جے تھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جل سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے
پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا کچھ منگنا جے تھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جل سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا
لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا